یاد رکھیے برکت صرف حلال میں ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ مفتی یا معیار خنائمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، فرماندے نے کہ کتیا سال 8-10 بچے دیندی ہے تے بکری سال 1-2 دیندی ہے۔ ایڑ جڑے ہوندے نے کتیاں دے نہیں ہوندے، بکریاں دے ہی ہوندے نے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ اس لیے کہ کتیا حرام ہے نا، تو اس میں حرام میں اللہ نے برکت، حالانکہ سال میں وہ زیادہ بچے دے رہی ہے، لیکن ریوڑ جو ہوتے ہیں وہ کتوں کے نہیں ہوا کرتے، ریوڑ بکریوں کے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دیتی بھی سال میں 1-2 بچے ہے۔ اس لیے کہ برکت اللہ نے حلال میں رکھی ہے، برکت حلال میں ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ کریم محبوب نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالا، پوری روٹی کی بات نہیں ہو رہی، پوری تنخواہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک لقمہ وہ حرام کے پیسوں کا تھا، حرام کی کمائی کا تھا، وہ اس نے اپنے منہ میں ڈالا، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ 40 دن تک، 1.25 مہینہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور امام راضی نے پھر اس حدیث کے بعد لکھا، یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ نماز میں لذت نہیں مل رہی، سجدوں میں سکون نہیں ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بے چینی ہے، بے قراری ہے، ذکر و فکر کرنے میں سرور نہیں ہے، قرآن کا دل پہ اثر نہیں ہوتا، وعد و نصیحت اثر نہیں کر رہی، تو پھر دیکھ ذرا اپنے رزق کی طرف، کہیں رزق تو ایسا نہیں آ رہا، اس میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی جو میرا سکون لوٹ کے لے کے جا رہی ہے، وہ لقمہ حرام کا جس نے میری لذت کو ختم کر دیا۔ اپنے اس لقمے پہ غور کر، کہیں وہ لقمہ حرام کے پیسوں کا تو نہیں آ رہا۔ 40 دن تک فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں، جو رزق حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے۔ اور اس موضوع پر بڑی خوبصورت حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے، لمبا سفر کر کے پہنچا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ لمبا سفر کیا، گرد و غبار اس کے بالوں پر، اس کے کپڑوں پر موجود ہے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ربی ربی یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ساری رات بھی روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ جرم کیا ہے؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ جو کھانا کھا کے آیا ہے نا وہ رزق حرام کا کھا کے آیا ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہیں نا وہ ناجائز کمائی کے پہنے ہیں، جو پی کے آیا ہے وہ حرام کی کمائی سے پی کے آیا ہے۔ فرمایا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، کپڑے حرام کے۔ فرمایا جب سارا جسم ہی اس کا حرام کے مال سے پلا بڑا ہو تو ساری رات بھی گڑ گڑاتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا ہی اللہ قبول فرمائے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کریم محبوب نے فرمایا 2 چیزوں کو لازم کر لو، زبان کے سچے ہو جاؤ، رزق کو حلال کر لو، جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کا رزق حلال ہوتا ہے۔ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو بات کا سچا ہوتا ہے۔ صدق مقال و عقل حلال، یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں، صدق مقال سچی بات کرنا، و عقل حلال حلال کھانا، یہ 2 چیزیں جس آدمی کا وصف بن جائیں تو اس کو کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی مستجاب و دعوات ہوتا ہے، جس کا رزق حلال ہو اور بات کا وہ سچا ہو۔